پڑھتے ہیں. اب ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے بلغم بہت ہے, سائنس کی بھی پرابلم ہے, اس سے جڑا ہوا الرجیز بھی ہیں. اب جیسے یورپ وغیرہ میں یا کینیڈا میں جو ٹھنڈے ممالک ہیں, یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کی الرجیز بہت زیادہ ہیں لوگوں کو, تو سائنس میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے, بلغم کی شکایت بہت ہے. تو اس کا اگر آپ کچھ حل بتا سکیں طب اہل بیت سے. جی ہاں, بلغم ایک الگ سوال کیا گیا کہ بلغم کے لیے بلغم زدہ بہترین چیز ہے, اسے لیں, اور یہ طب اہل بیت کی دوا ہے, اور انشاءاللہ بلغم ختم ہو جائے گا. اچھا, اس میں کاشم بھی کام کرتا ہے کیا بلغم کے لیے؟ کاشم جو ہے حقیقت میں وہ ہے دمے کے لیے اور سانس کی بیماریاں, جتنی سانس کی تکلیف کے لیے, مگر بلغم کو بلغم زدہ ہی ختم کرے گا. جی ہاں, کھانسی کو بھی کاشم ختم کرتا ہے, کاشم جو دوا ہے, مگر بلغم زدہ ہی بلغم کو ختم کرے گا. اور جہاں الرجی ہے, اصل میں الرجی جو ہے یہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہے, تو خون کے صاف کرنے کے لیے صاف کنندہ الرجی والے مسلسل لیتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بہت سارے الرجی سے انہیں نجات مل جائے گی. اب سائنس کے لیے جو ابھی چیز بتائی گئی آپ کو, مرزن جوش, یہ کیونکہ جو ناک میں ڈالتے ہیں, سائنس کے لیے یہ مرزن جوش بھی اچھی چیز ہے. اور اس کے ساتھ جو پہلے زمانے میں آپ دیکھیے, اگر آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بزرگ جو ہوتے تھے نا, وہ ڈبیوں میں کوئی ناس کہتے ہیں یا انفیہ کہتے تھے, یوں سونگتے تھے پھر انہیں چھینکیں آتی تھی. آج چھینکنی بھی ملتی ہے پاکستان انڈیا میں. جی ہاں, تو وہ جو ناک میں سونگتے تھے اس کو عربی میں تو انفیہ کہتے ہیں, چھینکنی کے نام سے وہ پاؤڈر سا ملتا ہے. تو اس کا بھی ذکر طب اہل بیت میں موجود ہے. تو اس کو دونوں ناکوں میں اگر آپ کو کھینچیں گے تو آپ کو چھینکیں آئیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ چھینک سے جو ہے بہت سارے فوائد ملتے ہیں, اور اس لحاظ سے جو سائنس کے مریض ہیں وہ چھینکنی پاکستان میں بہت چھوٹی ڈبیوں میں اویلیبل ہوتی ہے. اور پہلے یہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اکثر بزرگ یہ رکھتے تھے اور انہیں بہت چھینک آتی تھی, تو اس سے یہ وجہ ہے اس کے کہ اتنے سارے اینٹی بایوٹک, اتنے سارے کیمیکل, اور اس کے بعد بھی سائنس ختم نہیں ہوتا ہے اکثر لوگوں کا. لیکن انشاءاللہ یہ روغن بنفشہ کا تیل اور جو دو میں نے بتائی چیزیں مرغی کے لیے, یہ تقریباً فالج کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں طب اہل بیت میں, فالج ہو یا مرغی ہو. اچھا, یہاں پر مرزن جوس جو ہے وہ اس کا انگلش نام مرجورام ہے, اور یہ آن لائن بھی مل جاتا ہے, تقریباً 1.5-2 پاؤنڈ کا اس کا لیکوڈ مل جاتا ہے, بہت آسان ہے. جو یہ آن لائن بھی ہمارے ناظرین کے لیے ہم ساتھ ساتھ کہتے چلیں گے, یہ اس کو جو ہرب وغیرہ کے سٹورز ہیں یا آن لائن اگر آپ دیکھیں گے تو 1-2 پاؤنڈ میں یہ مرجورام کے نام سے یہ مرزن جوش ہی ہے, یہ مل جائے گا. جی قبلہ. ہاں, بہت ضروری ہے. ہمارے پاس ایک پیشنٹ بیچارہ امریکہ میں تھا, اسپتال میں تھا اور پیرالائز تھا. مرزن جوش سے فوراً فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارے ڈھونڈتے رہے, انہیں وہاں پر یہ چیز نہ ملی. یہ چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہیں یہ دماغ کی بہت ساری بیماریوں کے لیے, بچوں کو فٹس پڑتے ہیں اس کے لیے بھی روغن بنفشہ بہت اچھا ہے, پائے کنجد والا, اور اسی طرح سے مرزن جوش. یہ چھوٹی چیزیں سستی ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں, اس سے بہت سارے پرابلم ختم ہو جاتے. جی ہاں صحیح ہے. قبلہ اس میں آپ نے تھوڑا سا پیرالائز کا بھی ذکر کیا, الگ سے علیحدہ سے ایک سوال بھی ہے پورا کہ پیرالائز ہے, فالج ہے, تو اس میں جیسے آپ نے مرزن جوش کا ذکر کیا اور مختلف مرکبات بھی اس میں ہیں, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پیرالائز کے اوپر ہی بات ہو جائے, پورا اس کا ایک جامع اگر آپ ایک نسخہ پیش کر دیں دوبارہ سے. پیرالائز کے لیے جو ہے جامع امام رضا علیہ السلام دوائی بھی دی جاتی ہے, اور دوائی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہی دوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی دی جاتی ہے. اور اس طرح سے پیرالائز والے کے لیے جو ہے اخروٹ جو ہے وہ گرم کر کے اور اسے توڑ کر 2 صبح اور 2 شام کو بھی کھلائے جاتے ہیں. یعنی چھلکا بھن جائے, چھلکا کالا ہو جائے, اندر گری اس کی بھن جائے. ہاں, اندر سے کالا نہ ہو, ہلکا سا اوون میں رکھ کے 2 صبح اور 2 شام دیے جاتے ہیں. اور ان پہ یہ ساری دواؤں کے لیے جو ہے یاد رکھیں